بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے دنیا میں چلائے، ایک اپنے پیغمبروں کا، رسولوں کا، انبیاء کا، اور دوسرا اپنی کتابوں کا۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں سلسلے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں رکھے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب پر کس طرح سے چلنا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہو، جس کام کے کرنے کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہو کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، وہ تو ہے فرائض۔ اور جس کام کا حکم ہمیں اللہ کے نبی اور پیغمبر کی زندگی سے ملے تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا، اسی طرح اللہ تعالی نے پیغمبر کی سیرت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کو بھی ضروری قرار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں امت کو، صحابہ کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یقیناً قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من اکل حلالا، جس نے حلال روزی کمائی، حلال کھایا زندگی بھر، حرام کی طرف نہیں گیا، تھوڑا بہت جو مقدر میں تھا اس نے حلال سے گزارا کیا اور صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، چاہتا حرام کی طرف جا سکتا تھا، 4 پیسے کما سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے حلال کھایا، اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھا، حلال طیب، اور اس نے اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزاری، روزی حلال کھائی اور زندگی کے طریقے وہ اپنائے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے تھے۔ میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، میرے نبی کا کھانا پینا، میرے نبی کا پہننا اوڑھنا، میرے نبی کے شادی بیاہ کے معاملات، میرے نبی کے موت زندگی کے معاملات، میرے نبی کے کاروبار کے معاملات، میرے نبی کے رشتہ داروں سے تعلقات کے معاملات، ان سب چیزوں کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ روزی حلال کھائی، زندگی آقا کے طریقے کے مطابق گزاری، اور وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہے۔ 3 کام اس نے کیے۔ آقا نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، حلال کھاؤ، زندگی سنت پہ گزارو، اور یہ کوشش کر لینا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس یہ 3 کام جس نے کر لیے، فرمایا وہ پکا جنتی ہو جائے گا، میرا امتی دخل الجنہ، وہ پکا جنتی ہے۔ تو 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے 3 کام بتائے کہ حلال کھاؤ، سنت پر زندگی گزارو، اور کوشش کرتے رہنا تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، تو یا رسول اللہ اس دور میں تو ایسے لوگ بہت ہیں، ہم تو اسی اصول پہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے، ہاں کم ضرور ہو جائیں گے،
لیکن قیامت تک ایسے خوش نصیب لوگ اس دنیا میں رہیں گے کہ جو ان 3 اصولوں پر زندگی گزاریں گے. ان کی روزی حلال ہوگی اور وہ سنت کو سیکھیں گے، سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی کا دل نہ دکھے ہم سے، کہ کسی کی بددعا ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کر دے. تو یہ آقا کی نصیحت تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق حلال اور اس کے بعد پھر زندگی اپنی سنت کے مطابق گزارنے کا درس دیا کہ میرے طریقوں کو سیکھ لو، میرے طریقوں کو اپنا لو، اسی میں تمہارا نفع ہے. مثال دے رہا ہوں تاکہ بات صحیح طرح ذہن میں آ جائے، بیٹھ جائے. وہ کھانا کھانے کی سنتوں میں کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لینا اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری نہیں، مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے. ہمیشہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے بیٹھا کرتے تھے. آخرت کا جو نفع ہوگا وہ تو سنت پر عمل کی نیت سے ملے گا کہ بھئی میں ہاتھ اس لیے دھو رہا ہوں کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے مولا کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے. اب اس نیت پر جو اللہ کے یہاں انعامات ملیں گے تو وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن دنیا میں کتنے انعامات ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سنت کو اپنا لے کہ کھانے سے پہلے پابندی سے ہاتھ دھویا کرے اور پھر کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھویا کرے پانی سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی اسے کسی کا مقروض نہیں چھوڑیں گے. اللہ اس کے لین دین کے مسئلے، روپے پیسے کے مسئلے صرف اس سنت کی برکت سے آسان کر دیں گے. اب ایک سنت ہے، آخرت کا جو نفع ہے بھائی وہ تو بات کی بات ہے. یہ تو میں دنیا کے نفع کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ دنیا کا نفع کتنا ہے. اب دنیا کے نفع کی بات، ایک ٹرک ڈرائیور ہے، وہ جا رہے ہیں ٹرک لے کے سفر پہ، تو راستے میں اسے بھوک لگی. تو ہوتا ہے ہائی وے پہ بہت سارے ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنے ڈرائیور ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کون سے ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، کون سے ہوٹل کی چائے اچھی ہے. ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کا روزانہ کا آنا جانا ہوتا ہے. تو اس نے ہوٹل پہ جا کے ٹرک روکا. اس کے ساتھ اس کا ایک ہیلپر بھی تھا. تو دونوں نے مل کے کھانا کھایا. کھانا کھایا تو تھوڑی دیر میں ٹرک ڈرائیور کا انتقال ہو گیا، مر گیا. تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا. تو اس کا جو ساتھی تھا ہیلپر، اس نے شور مچایا ہوٹل والے پہ، تیرے کھانے میں کیا تھا؟ دیکھ میرا استاد ابھی کھانا کھایا اور سامنے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تڑپ تڑپ کے مر گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ اور بھی تو سینکڑوں آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں، اگر کھانے میں کچھ ہوتا تو یہ بھی مر گئے ہوتے، کوئی اور وجہ ہوگی. تو جو ہیلپر تھا اسے یہ خیال آیا کہ استاد جب نیچے اترا تھا ٹرک سے تو ٹرک کے ٹائر میں گھسا ہوا تھا، تو میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح. تو اس نے جا کے جو ٹائر کا معائنہ کیا تو اسے یہ نظر آیا کہ اس ٹائر میں کوئی کچلا ہوا سانپ تھا. تو ٹرک ڈرائیور نے وہ ٹائر کو وہ جب چیک کر رہا تھا تو وہ اس کا زہر اس کے ہاتھوں میں لگا اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے بیٹھ گیا. تو یوں اس کی موت واقع ہو گئی. اب بتائیے سمجھ آئی بات کہ میرے آقا میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات کتنی قیمتی ہوتی ہے. اب ایسے ہی ہم بھی دیکھتے ہیں اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے ہاتھ دھونے کا معمول ہوتا نہیں
اور اسی گندگی سے یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز منہ میں رکھ رہے ہیں بچے. ظاہر ہے بچوں نے تو بیمار ہونا ہے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ نے جو زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے، اس میں ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے. یہ تو ایک مثال میں نے دی جو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یار. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے